بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور فالس فلیگ آپریشن۔ وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کو سنگین نتائج سے آگاہ کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی جعلی کارروائی فالس فلیگ آپریشن کا جواز تراشنے کی کوششوں کے بارے میں دنیا کو خبردار کیا۔ لائن آف کنٹرول کے آر پار در اندازی کے تازہ ترین اور بے بنیاد بھارتی الزامات اسی خطرناک ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور مشرق و مغرب کی سرحدیں ایک نیا ہی نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ رواں ہفتے میں بھارتی تسلط کے خلاف اہل کشمیر کی مزاحمت میں خاصی تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جو کہ کشمیریوں اور بھارتی جبر و بربریت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ RSS اور BJP کی سفاک پالیسیوں، مذہب کے نام پر بننے والے کالے قانون میں موجودہ حالات میں سنگین خطرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مسلسل 3 دن سے کشمیری مجاہدین مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ بھارتی افواج اور بھارتی مودی سرکار سخت غم و غصے کے عالم میں ہیں۔ بھارتی میڈیا آگ اگل رہا ہے۔ اس آگ کو بھارتی پردھان منتری مودی اور آرمی چیف کے گرما گرم بیانات سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم کورونا سے بعد میں لڑیں گے، پہلے مظفر آباد پر قبضہ کریں گے، یعنی پاکستانی کشمیر پر قبضہ کرنے کی پلاننگ ہے۔ ان کی زبانوں سے ان کے دلوں کی بھڑاس نکل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کی پہلے سے تیاری پوری کر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، بھارت پچھلے سال فروری میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے آشرواد پر ایک چھوٹی سی شرارت کرتے کرتے دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ تب سے پاگل کتے کی طرح بھارت پاکستان کے خلاف جنگی تیاری میں مصروف ہے۔ بھارت اس دوران اربوں ڈالرز کے جنگی ساز و سامان کے معاہدے کر کے بہت سا جنگی ساز و سامان خرید چکا ہے، جن میں فرانس کے جدید رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ پاکستان سے مار کھانے کے بعد جلد ہی انڈیا نے رافیل طیاروں کی ڈیل کو عملی جامہ پہنایا اور 32 رافیل جہازوں کی پہلی کھیپ فرانس سے منگوائی۔ اس کے ساتھ ہی روس سے S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم خریدا اور اسرائیل سے اسپائس-2 اور اسپائس-2 ایڈوانس میزائلز بھی خرید لیے۔ اس وقت بھارت مختلف ممالک سے جنگی ساز و سامان کے انبار لگا چکا ہے۔ اب بھارت پاکستان پر یا پاکستانی کشمیر پر کسی بھی وقت بڑا مس ایڈونچر کرنا چاہتا ہے۔ LOC پر چل رہی مسلسل جھڑپیں اور وزیرستان میں چل رہی PTM کی بغاوت، وزیرستان میں آئے روز فوجی قافلوں پر حملے، بلوچستان میں دہشت گردوں کی تیز ہوتی کارروائیاں، یہ سب کچھ سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ ہیں، اور اس سے دشمنان اسلام و پاکستان کے خونخوار عزائم کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ دشمن اپنی اسی ناپاک پلاننگ کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ دشمن اب ایک نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹی اور محدود جنگ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے فیصلے لینے بھی آسان نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو مشرق و مغرب دونوں سرحدوں پر انگیج کر کے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے مختلف دشمن ممالک اکٹھے ہو چکے ہیں۔ DGISPR کا ایک TV چینل پر انٹرویو دشمنوں کے ارادوں کو واضح کر رہا ہے۔ DGISPR نے دشمن کی حرکات کے ساتھ ساتھ کھلے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم کسی بھی محاذ پر دشمن کی کسی بھی شر انگیزی کو آہنی ہاتھوں سے جواب دیں گے۔ اس وقت مجھے سابقہ DGISPR کی بات یاد آئی جو بڑے مزے کی ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دشمن کو 70 سال سے اسٹڈی کیا ہے، ہم نے ان کو ہی پڑھا ہے اور ان پر ہی ریسرچ کی ہے۔ ہم ان سے اب سرپرائز نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان کو ہر جگہ اور ہر لمحے سرپرائز کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اب حالات بڑی جنگ کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک میں کورونا کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کی زبانیں اور ان کی کارکردگی بھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ صوبائیت، لسانیت اور فرقہ بندیوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ملک کے اندر بھی پاک فوج کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ PTM، داعش، BLA، BRA اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں بھی ایک ساتھ ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف 15 لاکھ بھارتی فوج، 5 لاکھ افغان آرمی، ان کے خفیہ سہولت کار، کرپٹ مافیا، سیاسی بدماشیاں، دلال اور دجالی میڈیا، دشمن ممالک کی ایجنسیز، خفیہ ایجنٹس، یہ سب پاکستان کے خلاف ایک پیج پر ہیں، اور اس وقت ہماری مسلح افواج ہر گزرتے لمحے قربانیوں کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہے۔ بحیثیت قوم یہ وقت ہمارے متحد رہ کر کسی بھی غیر متوقع اور غیر معمولی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہنے کا وقت ہے۔ وقت ضرورت ہم نے انشاءاللہ دفاع دین و امت اور دفاع ملک و ملت میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ ہمارا اور ہماری مسلح افواج کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔